نیخ پنیغه تکو چرته چې نگران اطلاعات صوبائی وزیر او د پنجاب آئی جی میڈیا ته وینا کوي. جو نو گو ایریا بنا ہوا تھا ایک علاقہ لاہور کا اس کو کلیئر کیا جا سکے تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور آپ کو ان سے آگاہ کریں گے بھی. تھینک یو ویری مچ جی. آپ بڑے شارٹ نوٹس پر آئے, آپ کو شروع کی تفصیل بتائی. اس میں جو ایف آئی آرز درج ہوئیں وہ 780 کی درج ہوئیں. پولیس کی پیش قدمی کو دو وجوہات سے روکا گیا. نمبر 1 ہائی کورٹ میں ریٹ کی گئی اور نمبر 2 پی ایس ایل کا میچ جو کہ بڑا امپورٹنٹ تھا, ہمارے پاکستان کا بڑا سکسیسفل برانڈ ہے. ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق آپریشن کو روکا گیا اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں پیشیوں کا سلسلہ شروع ہوا. وہاں پر ہائی کورٹ نے یہ بات کلیئر کی کہ تفتیش کے عمل کو نہیں روکا جا سکتا اور قطعاً کوئی بھی عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کو کسی بھی طرح سے سٹال کیا جائے یا روکا جائے. ہم عدالت کے شکر گزار ہیں, انہوں نے قانون کی حکمرانی کی بات کی اور انہوں نے دونوں سائڈوں کو کہا کہ اگر آپ نے گھر کے اندر جانا ہے, یعنی گھر کی پریمیسز کے اندر کمروں میں جانا ہے, تو اس کا سرچ وارنٹ ہونا چاہیے. وہ سرچ وارنٹ لے کے ساتھ یہ بھی حکم دیا عدالت نے کہ اس کو دیکھ لیں, ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیں تاکہ گھر کے اندر جانے میں آپ کو آسانی رہے اور دوبارہ یہ اگلی سین نہ ہو. لیکن عدالت نے یہ کلیئر کیا, ہائی کورٹ نے یہ کلیئر کیا کہ یہ آپ کا قانونی فرض اور حق ہے, یہ فرض بھی ہے اور آپ کا حق بھی ہے کہ آپ تفتیش میرٹ میں کریں. اس کے لیے لیٹسٹ ٹیکنیکس کو استعمال کیا جائے. ان لیٹسٹ ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے اور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہم نے تصاویر کی مدد سے, ہائی ڈیفینیشن کیمراز کی مدد سے, اس کے علاوہ آنے جانے والے سیف سٹیز کے کیمراز اور ویڈیوز کے ساتھ ہم نے جیو ٹیگنگ اور جیو فینسنگ کے ذریعے اسپیشل برانچ کی رپورٹس اور ڈیٹیکٹیو فوڈ کانسٹیبلز کی رپورٹس کے اوپر دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے تعاون سے اور بہت ساری اور عوامل کے مطابق ہم نے ایک مکمل فہرست تیار کی ان لوگوں کی جو کہ مختلف جگہوں پہ لاہور سے آتے ہیں اور شر پسندی پھیلاتے ہیں. ان کو گرفتار کرنے کے لیے آج پولیس کی ایک نفری وہاں پر گئی جو کہ ڈی آئی جی آپریشنز افضال کوثر صاحب, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سہیل سکھیرا صاحب اور ہماری لیڈی پولیس آفیسرز جن میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش صاحبہ اور ایس پی امارہ شرازی صاحبہ بھی شامل ہیں اور یہاں بیٹھی ہیں. بما لیڈی پولیس کے وہاں پہ گئے اور ہم نے ان لوگوں کی پوزیشنز کے حوالے سے جو کہ وہاں موجود تھے ان کو گرفتار کرنا شروع کیا. اس کے اوپر دوبارہ مزاحمت کی گئی اور اس کا پولیس والوں کے اوپر پتھراؤ بھی کیا گیا اور بہت زیادہ مزاحمت کے باوجود پولیس نے اس علاقے کو کلیئر کیا. کلیئر کرنے کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کیا جن کی تفصیل تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ سامنے رکھ دی جائے گی. ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ بے گناہ ہوگا اور اس کی گرفتاری ڈالی جائے گی. تمام لوگوں کی شناخت پریڈ بھی کی جائے گی اور اس سائنٹیفک ایویڈنس کا جس کا ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا اس کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے گا اور ان کو عدالت میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پیش کیا جائے گا. آج دوپہر 12 بجے کے قریب ہم نے سرچ وارنٹ حاصل کیا. سرچ وارنٹ اب اس پریمیسز کا ہے جس کے اندر گھر ہے اور گھر کے اندر وہ بلڈنگ ہے جہاں وہ رہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ان کے لیڈرشپ سے رابطہ کیا اور ان کے سینئر لوگوں سے بتایا کہ ہم یہ سرو کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پر ابھی نہیں ہے. لیڈی پولیس اور تمام لوازمات کے ساتھ ہم وہاں پر پہنچ گئے اور ہم نے ان کا انتظار کیا. ابھی بھی ہمارے پاس وہاں پہ نفری موجود ہے اور قانون کے مطابق ہم وہاں پہ ان کے جواب کا اس گھر کے اندر انٹر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن جہاں سے پولیس کو پیٹرول بم پھینکے گئے, کچھ فائرنگ کی بھی اس وقت آواز آئی, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ غلیلوں, ڈنڈوں, سوٹوں, پتھروں کی بارش کی گئی. بنٹوں کے ساتھ غلیلوں کے پاس یہ تصاویر آپ کے چینلز پر چل چکی ہیں. ان تمام چیزوں کے پیش نظر ان لوگوں کو وہاں سے گرفتار کیا. اس کے سلسلے میں بہت زیادہ شاباش دوں گا اس تمام ٹیم کو جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے, سی سی پی او صاحب کے ساتھ. ان کی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا, لیکن خاص طور پر ایس ایس پی سی آئی اے کیپٹن لیاقت صاحب جو ابھی بھی یہاں پہ آپ تھوڑی دیر پہلے آئے تھے اور باقی اپنی قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے چلے گئے ہیں, وہاں سے یہ اسلحہ برآمد ہوا. اس کے علاوہ بھی وہاں پہ اسلحہ ہے. یہ پیٹرول بمز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. ویڈیوز آپ کے ٹی وی پہ چل چکی ہیں جو کہ لائیو ہیں, آپ لوگوں نے خود ریکارڈ کی ہیں. وہاں جو بنکرز بنے ہوئے ہیں, جو وہاں پہ ریت کی بوریاں رکھی گئی ہیں اور وہاں پہ جو نو گو ایریا کا ایک تاثر پیدا کیا جا رہا تھا, اس کے پیش نظر یہ ہم نے ساری چیزیں برآمد کی اور وہاں وہ جگہیں بھی دیکھیں جہاں کے اوپر یہ پیٹرول بمز تیار کیے جاتے تھے. اس پیٹرول بم میں اس جگہ پر آگ لگائی جاتی ہے,
اس جگہ پر آگ لگانے کے بعد یہ بلاسٹ کرتا ہے تھوڑی دیر بعد اور اس کو آگ لگا کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ تمام مناظر آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ چکے ہیں, آپ کے اپنے چینلز کو دکھا چکے ہیں. یہ پیٹرول بمز رینجرز کی گاڑیوں پہ, رینجرز کے اہلکاروں پہ, ڈی آئی جی آپریشنز کے اوپر اور بہت سارے پولیس اہلکاروں کے اوپر پھینکے گئے. ہمارے لیڈی آفیسرز اور میل آفیسرز سب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ہماری لیڈی اے ایس پیز کے اوپر بھی حملے کیے گئے. اس کے باوجود ہم نے انتہائی جذبے کے ساتھ کام کیا. ہم نے 24 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی کی. کوئی ایک افسر ایک سیکنڈ کے لیے وہاں سے نہیں ہٹا, لیکن ہم نے ایک گولی نہیں چلائی کیونکہ نہ ہمارے پاس ربر بلٹس تھیں, نہ ہمارے پاس کون سی پولیس کرا سکتی ہے. اگر پولیس اور رینجرز مل کے نہیں جا سکتے جو اس ملک کے بہادر ترین ادارے ہیں, تو پھر کون کرے گا؟ اس کا جواب ہم نے آپ کو کہا ہم وقت آنے پہ دیں گے, اور اس کا جواب سی سی پی او لاہور اور ان کی ٹیم نے آج آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ اس کے علاوہ بھی مٹیریل ہے, اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں, اس کے علاوہ بھی ہم یہاں پتھروں کی بارش لے کر جو حملے ہوئی تھی اس کا مٹیریل جان بوجھ کے لے کے نہیں آئے. آپ کو ساتھ لے جائیں گے, آپ کو وہاں بنوا دیں گے. قانون کے تقاضوں کے مطابق, ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہم سرچ وارنٹ کے ساتھ وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں. ہم نے اس جگہ کو سرچ کرنا ہے, ہمارے پاس سرچ وارنٹ ہے. ہم نے وہاں پہ جا کے قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. نقشہ موقع بنا کے ایک ایک لیگل ریکوائرمنٹ پوری کی جائے گی. اور میں پھر آخر میں ایک بات کروں, ایک شخص جو پکڑا گیا ہے اس کی آج بھی ویڈیوز موجود ہیں, اور ہاں ان میں سے کوئی شخص اگر بے گناہ نکلتا ہے, اس کی کوئی ایویڈنس سامنے آتی ہے, تو اس کو انشاءاللہ تعالی یہ میں بطور کمانڈر پنجاب پولیس آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک بے گناہ شخص بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلے جو افراد گرفتار ہوئے ان کی بھی جیو فینسنگ اور جیو ٹیگنگ کے ذریعے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی انصاف کو یقینی بنائیں گے. ہمارے پاس لوکیٹرز ہیں, ہمارے پاس نفری ہے. ہم نے اس علاقے کو کچھ دیر کے لیے گھیرا تاکہ اور زیادہ کو نقصان کوئی نہ ہو. آج گناہ شخص بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلے جو افراد گرفتار ہوئے ان کی بھی جیو فینسنگ اور جیو ٹیگنگ کے ذریعے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی انصاف کو یقینی بنائیں گے. ہمارے پاس لوکیٹرز ہیں, ہمارے پاس نفری ہے. ہم نے اس علاقے کو کچھ دیر کے لیے گھیرا تاکہ اور زیادہ کو نقصان کوئی نہ ہو. آج بھی ہم ویپنز کے بغیر گئے, آج بھی ہم نے اپنی جانوں کو رسک پہ ڈالا, لیکن الحمدللہ میں آپ کو بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں کے حکم کے مطابق ان کیسز کو یکسو کریں گے. اب میں آپ کے سوالات کی آپ کو ریکویسٹ کروں گا, لیکن لاسٹ ٹائم کی طرح آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک ایک کر کے پوچھتے جائیے, اور اس کا جواب اگر ایک دفعہ میں ایک پوچھیں گے تو دو پوچھتے ہیں تو ایک ایک کر کے پوچھیے تاکہ کنفیوژن پیدا نہ ہو. جی اوور ٹو یو. ایک ایک سوال. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسلحہ برآمد کیا گیا ہے اور پیٹرول بم برآمد کیے گئے ہیں, اس کی ایف آئی آر اب کس پہ درج ہوگی, اور کیا دہشت گردی کی دفعات کے تحت ہوگی, عمران خان صاحب پہ ہوگی؟ اور آپ نے کہا ایک ایک کر کے سوال, ایک آپریشن جو آپ کا بھی نام مکمل ہے, اندر بشرا بی بی ہے, تو کیا ان کو گرفتار کرنے کا بھی کوئی امکان ہے؟ اس کو بند کر دیجیے. اچھا, پہلا سوال کہ یہ اسلحہ کس کا ہے, اس اسلحے کے نمبر ہیں, یہ لائسنسی ہے یا نہیں, ابھی آپ کے سامنے ہی والی ٹیم لے کر آئی ہے. ٹیم وہاں پہ بھی موجود ہے, ارد گرد کی دیگر جگہوں ٹینٹس کی تلاشی لے رہی ہے. تمام ناجائز تجاوزات, تمام وہ چیزیں جس کے خلاف لوگوں کی لوکل درخواستیں تھیں, جو ٹریفک کی راہ میں رکاوٹ تھی, وہ بھی ہم نے دور کر دی ہے. ہم کیونکہ ایک پولیٹیکل پروسیس میں یقین رکھتے ہیں اس ملک میں آئین اور قانون ہے, تو لہٰذا ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس کے بعد بھی یہاں پہ قانون کی حکمرانی رہے. جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہاں پر ہے, آپ نے پوچھی ہے کہ یہ پیٹرول بم اور ان کا پرچہ کس پہ درج ہوگا. یہ اسلحہ منشیات کی طرح اس کے پاس درج ہوتا ہے, اس کے خلاف جو وہاں پہ اس کے پوزیشن سے برآمد کیا گیا ہو. پہلی بات, کوئی غیر قانونی کام نہ ہم نے کیا ہے, نہ ہم کریں گے. نمبر 2, ان پہ کون سی دفعات لگیں گی, متعلقہ دفعات لگیں گی, یہ لوگ کس دفعہ میں درج ہوں گے, آج کا بھی پرچہ درج ہوگا. ان ویپنز کو بھی دیکھا جائے گا, کیا اگر لائسنسی ہے تو اس کے حساب سے کارروائی ہوگی, لائسنسی کسی اور کے پاس غیر استعمال ہو رہا ہے اس کے حساب سے کارروائی ہوگی. وہاں پہ کچھ ایسے بنکرز ہیں, وہاں پہ کچھ ایسے بلٹ پروف چیزیں لگائی گئی ہیں جس کی ہوم ڈپارٹمنٹ یا متعلقہ اداروں سے اجازت نہیں لی گئی. یہ تمام چیزیں سرچ کے بعد سامنے آئیں گی. اب آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. یہ پنجاب پولیس کی طرف سے اور پنجاب حکومت کی طرف سے یہ آپ کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ کسی غیر متعلقہ شخص کے خلاف کسی کارروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک یہ پولیس کی کمانڈ آپ کے سامنے ہے. نہ صرف لائف کو بلکہ آنر کو, ہر گرفتار شخص کی
یقینی بنایا جائے گا کہ وہ لائف اور آنر دونوں، یعنی کہ آنر بھی ہم کہہ رہے ہیں بار بار جو الزامات لگتے رہے ہیں، اس میں کوئی خاتون ہے تو یہاں تو ہماری ماؤں کو گالیاں نکالی گئیں، تو ہم نے آج ہی کی پریس کانفرنس میں ان کی ماؤں سے درخواست کی کہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ وہ آپ کی تعلیم پہ چلیں۔ خواتین کی اس معاشرے میں پہلے سے بھی زیادہ عزت ہے، جس کے خلاف کوئی بھی پرچہ نہیں یا کس کے خلاف کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے خلاف کارروائی کا ہم نے سوچا نہیں۔ آپ کے سوال سے یہ سوال پیدا ہوا، اٹ واز آؤٹ آف کوشچن۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ایک منٹ ڈاکٹر یہ بتائیے گا، ابھی تو آپ نے نو گو ایریا کلیئر کرا لیا ہے، فیوچر کا کیا پلان ہے؟ اس کو دوبارہ نو گو ایریا نہ بنا دیا جائے کیونکہ ابھی کارکنان پھر جمع ہونے شروع ہوں گے، تو اس پہ ذرا بتا دیجیے۔ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دیٹ کوشچن۔ وی ہیو ڈسکسڈ اٹ۔ ایک پولیٹیکل پروسیس میں نے آپ کو عرض کیا، آئین اور قانون کے مطابق یہاں پہ چل رہا ہے، اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کے اور عدالتوں کے تابع ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہائی کورٹ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ آپ کو تفتیش سے یا گرفتاری سے نہیں روکا۔ وہاں پہ ان کے جو وکلا تھے، بڑے اچھے وکلا تھے، انہوں نے کہا جن کو روکا جائے، اسٹے دیا جائے، انہوں نے کہا میں کس قانون کے تحت دوں، لہٰذا قانون کے مطابق ہی وہاں پہ ہم اپنی نفری بھی رکھیں گے۔ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہے، سب سے امپورٹنٹ اس پولیٹیکل پارٹی کی، میجر پولیٹیکل پارٹی کی، چاہے وہ یہ ہو یا وہ، یا کراچی میں ہو یا پشاور میں یا کوئٹہ میں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ قانون کے اوپر چلیں اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں۔ جی جناب۔ ڈاکٹر صاحب لاہور پولیس نے CCP لاہور کی قیادت میں آپریشن کیا، زیادہ ایگریسولی کیا کہ بلڈ شیڈ نہ ہو۔ آج آپ نے سرچ وارنٹ کی بنا پر ایگزیکیوشن بھی کروا دی، آپ نے سوال کرنا کر دیا، مگر جو آپ کی طرف سے بتایا گیا تھا قانون آفس کے نظر کی طرف سے کہ وہاں پر بینڈ آؤٹ فٹس کے لوگ ہیں جو وہاں پر قیام پذیر ہیں، جی اب ان میں سے کتنے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں اور اگر وہ دوبارہ آتے ہیں تو ان کی کیا اسٹریٹجی؟ جی شکریہ کہ آپ نے اس کو اگری کیا کہ ہم اس دن بھی اسلحے کے بغیر گئے، آج بھی گئے۔ یہ بیٹھی ہیں ہمارا شرازی صاحبہ، پورا شہر ان کی ایمانداری کی گواہی دیتا ہے، ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا۔ یہ بیٹھی ہیں انوش صاحبہ، ان کے اوپر آج بھی پتھراؤ کیا گیا۔ یہ میرا ون آف مائی فیوریٹس، میرا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے، ابھی پہنچا ہے، بغبان پورہ کا ASP ہے، DG خان میں اس نے 21 کلاشنکوفیں کچے کے علاقے سے برآمد کی ہیں۔ یہ اس کا بازو فریکچر ہے، میرے خیال سے ہمارا تیمور ہے، ان کو گرفتار کیا، مارا گیا، کٹا گیا، ہمارے SPوں کو یرغمال بنانے کی کوشش ہوئی۔ ان تمام چیزوں کے باوجود یہ تمام آپ کا خیال ہے اطلاعیں IG پنجاب تک نہیں پہنچ رہی تھی، چیف منسٹر پنجاب تک نہیں پہنچ رہی تھی؟ یہاں یہ سوال کیا گیا تھا کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ اپنی جب 8 کلب میں کانفرنس ہوئی تھی، یہ تو بے بسی کی تصویر پیش کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر، تو ہم نے آپ کو جواب اس وقت بھی دیا تھا کہ عاجزی اور بے بسی میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح تدبر میں اور بزدلی میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے تدبر کو، ہماری خندہ پیشانی کو قطعاً بزدلی نہ سمجھا جائے۔ جب ہماری لیڈی افسروں کو مارا جا رہا تھا ہمیں اچھا لگ رہا ہوگا، جب ہماری لیڈی ASPO کی گاڑیوں پہ حملے ہو رہے تھے ہمیں اچھا لگ رہا ہوگا، جب 65 بندے میرے گرفتار ہو رہے تھے اور اسپتالوں میں پہنچ رہے تھے، اس کے علاوہ ویری سوری 65 بندے ہمارے زخمی ہو رہے تھے، ہسپتالوں کو پہنچ رہے تھے، ہمارے پاس وہ گرفتار بندے موجود تھے نا، جب ہمارے 65 بندے زخمی ہوئے ہمارے پاس گرفتار بندے موجود تھے نا، کسی ایک پہ ہم نے ٹارچر نہیں کیا۔ ہم ربر بلٹس لے کے قانونی طور پہ جا سکتے تھے نا، ہم نہیں گئے۔ اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ ہم نے ریسٹرینٹ شو کیا اور ہم نے اس وقت آپریشن کیا جب اگین منیمم لاس ہو۔ آج پھر ہمارے بندے زخمی ہوئے ہیں تو ہم نے ریسٹرینٹ ہی شو کرنا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے مطابق ریسٹرینٹ شو کرتے رہیں گے۔ ایک ایک کر کے PDI نے کوئی تصویریں جاری کی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یونین فاروق کے اندر اسلحہ پہن کر یہ پولیس والے داخل ہوئے ہیں جو بعد میں زمان پارک سے برآمدگی ظاہر کر دی گئی ہے، یہ جی اس کا میں جواب دیتا ہوں، اس کو اگر بند کریں۔ تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویشچن، آپ کا شکریہ۔ میری ایک ویڈیو ریلیز کی گئی جو میں نے میاں والی کے حملے کے بعد وہاں پہ جا کے کانسٹیبلز کے ساتھ کی تھی، ان کو یہاں بھی بلایا تھا، وہاں بھی میں، آپ کو شاید یاد ہو میاں والی پہ ہم نے طالبان کا حملہ، اسی پولیس نے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اسی وردی والوں کے بارے میں اور تمام وردی والوں کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو بارڈرز پہ آپ کو بچا رہے ہیں، جو اپنی جانوں کا روز نذرانہ پیش کر رہے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہیں۔ یہ وہی ہے نا جو خانیوال میں شہید ہوئے تھے تاکہ آپ کے بچوں کے اسکولوں میں لڑکیاں جا کے پڑھ سکیں، یہ وہی ہے نا جو بارڈروں پہ کھڑے ہیں، جو سیاچن میں کھڑے ہیں۔ یہ وردی جو ہے نا، یہ پہلے میں کلیئر کر دوں، یہ وردی ہے نا پولیس والی وردی، یہ جب ہوا میں اڑتی ہے نا یہ بلو کلر کی ہو جاتی ہے، جب یہ سمندر کی طرف جاتی ہے نا یہ سفید رنگ کی ہو جاتی ہے، جب یہ بارڈر پہ کھڑی ہوتی ہے اس وقت یہ خاکی وردی کہلاتی ہے، اس کے اوپر یہ لگا ہوتا ہے۔ یہ تمام وردی والے ہیں، سوال پوچھا گیا جی بی اور ہم آمنے سامنے ہو گئے، ہم جی بی اور ہم آمنے سامنے نہیں ہوئے تھے۔ یہ وردی اس ریاست کی وردی ہے، لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ یہ غلط باتیں نہ پھیلائی جائیں۔ جب ہم پہ حملہ ہوا مکڑوال پہ، میں نے کہا کہ اگر انہوں نے گولی چلائی
انہوں نے آپ پہ حملہ کیا تو آپ نے گولی چلانی ہے. یہ کس موقع پہ کہا گیا؟ میاں والی حملے کے بعد 73 پیٹرولنگ پوسٹوں والوں کو یہاں بلا کے اس کے اس پارٹ کو کٹ کر کے سوشل میڈیا پہ لاکھوں کروڑوں فالوورز والے لوگوں نے اس کو پوسٹ کیا کہ آئی جی پنجاب گولی چلانے کا حکم دے رہا ہے. آئی جی پنجاب گولی چلانے کا حکم دے سکتا تھا, سی سی پی او لاہور گولی چلانے کا حکم دے سکتا تھا قانون کے مطابق, وہ ویپن لے کر بھی نہیں گئے. ہاں آج بھی کہتے ہیں گولی چلانے کا حکم ہوگا جب دشمن آپ کا بچوں کے اوپر حملے کرنے والا دشمن اور دھماکے کرنے والا دشمن آپ پہ حملہ کرے گا, آپ پہ حملہ کرے گا, آپ کی پولیس پہ, تو گولی چلائی جائے گی. ان ویڈیوز میں ہمارے پاس جو دکھائی جا رہی ہیں, کوئی لال مسجد والے آپریشنز کی یا کسی اور کی, پرانے وقتوں کی, ٹیئر گیس تھی, ہاں تھی, واٹر کینن تھی, ہاں تھی, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. جی نا یس ایک ایک سارے باری بات. عمران خان ابھی اسلام آباد گئے ہیں عدالت میں پیش ہونے کے لیے, اگر وہ واپس آتے ہیں تو کیا ان کو زمان پارک میں رہنے کی اجازت دی جائے گی, اور ان کے ساتھ جو کارکنان واپس آئیں گے کیا ان کو وہاں اسٹے کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ اس کو اگر بند کریں گے تو شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. یہ گھر ان کا ہے, قانون کے مطابق ہر چیز ہونی ہے. یہ پولیس کون ہوتی ہے کہ کسی کو کہہ دے کہ تم یہاں نہیں رہ سکتے, یہ نہ رہ سکتے؟ یہ کوئی کولونیل دور نہیں ہے, یہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہے. ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ہے. پولیس اے پولیٹیکل ہے. یہی ڈی آئی جی آپریشنز کچھ عرصہ پہلے یہیں پہ ڈی آئی جی آپریشنز تھے کسی اور کی حکومت میں. میں اس سے پہلے کسی اور کی حکومت میں کسی اور جگہ لگا ہوا تھا. یہ جو وردی پہنتے ہیں نا, یہ کسی کے ملازم تو نہیں ہوتے, تو ریاست کے ملازم ہوتے ہیں. یہ کس طرح کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے؟ ہر شخص کو اس کے قانون کے مطابق عزت بھی دی جائے گی اور اس کے وقار کو بھی یقینی بنایا جائے گا. اب آپ آئیے کہ ان کے ساتھ کوئی اور لوگ رہ سکتے ہیں کہ نہیں, تو جی اس کو ہم دیکھیں گے. ہم نے ان کو کہا ہے, کائنڈلی سر, ہم نے ان کو کہا ہے کہ اپنے انر کارڈن کو بھی دیکھیں. ہمارے ہائی کورٹ میں ان سے مذاکرات بھی ہوئے, چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں بھی ہوئے, اور اپنے انر کارڈن کی اگر کوئی سیکیورٹی میں آپ کو کوئی خدشہ ہے تو ہم بھی حاضر ہیں اس کو کنفرم کرنے کے لیے. تو کوئی ایسا بندہ یہاں پہ نہیں آنا چاہیے جو غیر قانونی ہو. جی آئی جی صاحب, یہ جب سے آپ نے مشن سٹارٹ کیا ہے تو شدید ترین گندی زبان استعمال کی جا رہی ہے اداروں کے خلاف. آپ کی جعلی ویڈیو بھی کی گئی, تو پنجاب حکومت سے آپ یہ درخواست کریں گے, اور آپ نے خود کیا کارروائی کے لیے جنہوں نے آپ کی ویڈیو جوڑی میاں والی اس پہ آپ کیا درخواست کریں گے اداروں کو؟ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ایس آئی کا کام ہے, تو پولیس کا کام کیا رہے گا؟ اس کو اگر بند کر دیں گے, آپ بھی بند کر دیں گے بھائی, کائنڈلی اس کو آف کر دیجیے. کسی بھی شخص کی پرسنالٹی کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک اس کی ذاتی شخصیت, ایک اس کا سرکاری کردار. یہ تمام لوگوں کی پرسنالٹی کے بھی دو ہی حصے ہیں. میری اگر آپ والدہ کو گالی نکالتے ہیں تو اس کے جواب میں آپ کی والدہ سے اپنے اور اپنے ملک کی سلامتی کی درخواست کروں گا. اس کا میں جواب پہلے دے چکا ہوں. ہاں جب آپ وردی کو یا ریاست کو گالی نکالتے ہیں تو وی ہیو دی آپشنز اوپن اینڈ وی ول ٹیک دیٹ. میں نے یہ نہیں کہا تھا ایف آئی اے خود کارروائی کرے گی, ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. ویسے آپ سب لوگ صحافی ہیں, ایک بات بتا دوں, ویسے آپ لوگ سب صحافی ہیں, تو اگر آپ کو اپنی ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ کرنی پڑ جائے تو میرے خیال سے یہ کافی سزا آپ کے لیے خود ہی ہے. جی نہیں یہ بتائیے گا, پہلی بات تو آپ کا یہ اپریشیبل ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اتنا شدید قسم کا آپریشن بھی کیا مگر اس میں کوئی لاش نہیں گر رہی تھی, یہ تو اپریشیبل ہے. دوسری سائڈ یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو گنیں آپ نے یہاں پر لا کر رکھی ہیں, وہاں پر جب میڈیا رپورٹ کر رہا تھا اور وہاں پر موجود تھا, وہاں صرف اور صرف ولیلے دکھائی گئی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کنچے دکھائے گئے, یہ نہیں دکھائے گئے. میں دیتا ہوں پیٹرول بم دکھائے گئے. جی میں دکھا ایک سے پہلے ایک ایک کر کے, میں نے کہا سر 2 سوالوں میں سوال خراب ہو جائے گا, آپ کا اپنا سوال خراب ہو جائے گا, آپ کا اپنا سوال خراب ہو جائے گا. یہ ویڈیو میرے موبائل میں موجود ہے, آپ کو بھیج دیتا ہوں, شیئر کر لیتے ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, کوئی ایک بلٹ بھی, کوئی ایک بندوق بھی اس کمانڈ کے ہوتے ہوئے اگر جعلی ڈالی گئی تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. یہ تمام ویڈیوز موجود ہیں, یہ برآمد ہو رہی ہیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ساتھ ساتھ آ رہی ہیں, اور وہاں پہ اس وقت بھی ہم لوگ موجود ہیں. دیکھ لیں دونوں, شیئر کر لیتے سر, یہ ریکور ہو رہی سارے. جی سر. اچھا ایک سیکنڈ, اب آپ کا دوسرا سوال, اب آپ کا دوسرا سوال. سرچ آپریشن ہے اس کا ایک رول ہوتا ہے کہ آپ جس کنسرن جگہ کا سرچ آپریشن لے کر جاتے ہیں, آپ وہاں پر اس گھر کی اتھارٹی سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ یہ سرچ. یہ مجھے ذرا کائنڈلی سرچ آپریشن کا رول بتائیے, جو یہ کہتا ہے کہ اس کنسرن اتھارٹی سے رابطہ. آپ رول کا حوالہ دیا تو میں آپ کو کلیئر کر دیں, اس کو بند کر دیجئے. سوال میں تھوڑی سی ٹیکنیکل غلطی رہ گئی کیونکہ شاید آپ بھی لاء کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوں گے. سرچ وارنٹ کے ساتھ ہم جب وہاں پہ گئے تو یہ سرچ وارنٹ کی برآمدگی نہیں ہے, یہ بندوں کی گرفتاری کی برآمدگی ہے.
सर्च वारंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद, क्योंकि हमारे इमरान किश्वर साहब को मुकर्रर किया हाई कोर्ट ने कि वो उनसे ताउन कर लें ताकि हंगामा ना हो। हाई कोर्ट के उस हुक्म के मुताबिक हम उसके मुताबिक इस वक्त अवेलेबल हैं, हमारी लेडी पुलिस वहाँ मौजूद है, हम इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट के ताबे हैं और अवेलेबल हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये तो पूरी दहशत गर्दी है जो ये असला और ये प्रोग्राम आपने ड्रामा किए, क्या इंतजामिया इससे पहले उसको इस बात का इल्म नहीं था? अगर उससे पहले ही रोका जाता तो आपके जो 65 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो जख्मी हुए वो ना होते। दूसरा ये बताया, एक सवाल करते जाए ना फिर इजी रहेगा, दूसरा सवाल भी आपसे कराएंगे। अच्छा, आपने कहा पहले से इल्म नहीं था, तो ये जो हमारे एक उस्ताद थे जहाँ से बरकी साहब IG पंजाब रहे हैं, वो कहते हैं कि मुहर्रर को सबसे ज़्यादा इल्म होता है, तमाम चीज़ों का इल्म था। अगर उस टाइम पे ये CCPO कोई देखा है किसने कि जो CCPO इन वेपन्स के बाद बगैर असले के चला गया हो, कोई DIG चला गया हो? गए थे ना। हमने इस वजह से उस दिन भी रिस्ट्रेंट शो किया, हमें पता था कि गोली चलेगी तो नुकसान होगा। हमारे पास हर किस्म की डिफेंस भी गोलियों के खिलाफ मौजूद है, लेकिन हमने उसको भी रिस्ट्रेंट शो किया उसके लिए। तो हमें इन बातों का पता था और उसके लिए मुनासिब वक्त का इंतजार किया गया, आपके सख्त तरीन सवालात और ट्वीट्स को बर्दाश्त किया गया और रिजल्ट आपके सामने है। जी दूसरा सवाल है। काश मेरे पास जामे जमशेद होता, जामे जम से मेरा जामे जमशेद वाली जो शेर है याद कीजिए, कि मुझे पता होता कि कौन शख्स क्या है। जियो फेंसिंग के ज़रिए मैंने आपको अर्ज़ किया, डिजिटल इमेजरी के ज़रिए, ट्रैकर्स के ज़रिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए हमने मालूम किया है किसका क्या किरदार है, तफ्तीश में सामने आ जाएगा। एक सेकंड सर, सवाल पूछ लेंगे फिर बता। आखिरी सवाल जी। एक से पहले मैं बता दूं 61 बंदे अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। हमने हर जगह, ये 61 पूरे नहीं अभी होंगे, इसके ज़्यादा भी होंगे, क्योंकि हम इस ऑपरेशन को नहीं, इसका ऑपरेशन का नाम ना ले, ये तो हमने गिरफ्तारियां की हैं उन लोगों की जो 780 में मतलूब हैं और लोग भी मतलूब हैं। जहाँ तक सवाल है इलेक्शन के बारे में, तो क्योंकि आखिरी सवाल है तो मिनिस्टर साहब के पास। जी सरफराज साहब, हालात बड़े अच्छे हैं पंजाब के, बाकी तमाम सूबों से अच्छे हालात हैं। एक कोने में लाहौर के हालात ख़राब करने की कोशिश हो रही थी, उस पर काबू पा लिया गया। इंशाल्लाह इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। पंजाब निगरान एतलात वज़ीर और पंजाब IG मीडिया तवेना कोला। पंजाब IG वेल ची हाई कोर्ट पर हुकम ऑपरेशन उद्रवल शेवे और द्वेम वजह PSL मैच हमो शुक्रगुजारियों ची अदालत द कानून द हुक्मरानी खबर उकड़ा। IG ज्यादा कड़ा ची पंजाब की यवा इलाका हम नो गो एरिया जोड़वल इजाजत न देवर कड़े शेवे द इमरान खान द वारंट पर तामील की सख्त मुजाहिमत कड़े शेवरे पर पुलिस उकाणी वरवली शिवी देव द वदानु तहम जियान रसवली शेवरे। IG वेल ची जदीद टेक्नोलॉजी पर मरस्त बांधे शरखो अनासर फहरस्त तैयार कड़ी शवे दे शरखो गिरफ्तारवलो लपारा मंगा जमान पार्क तलिव लेडी पुलिस एहलकारानु सर मंगा जमान पार्क रसीदलिव पर रसीदलो हालता द सख्त मुजाहिमत सर मखशू। IG वेल ची पुलिस द पेट्रोल बमुने विश्तली शिवी देव द फायरिंग आवाजुन हम आवरेदले शिवी दी यो बेगुना तन बहम निशी गिरफ्तारवले द कानून द हुक्मरानी यकीनी कवलो और द इंसाफ तकाजी व पूरा कवली शी। IG दा हम वेल ची सुबह के द इंतखाबात ऐलान शवे मंगा द इलेक्शन कमीशन ना अदालती हुक्म मनलो पाबंदियों। पंजाब निगरान एतलात वज़ीर और द पंजाब IG मीडिया तवेना कवला IG पुलिस वेल चे हाई कोर्ट पर हुकम ऑपरेशन उद्रवली शेवे द्वेम वजह PSL मैच हमो शुक्रगुजारियों चे अदालत द कानून द हुक्मरानी खबर कड़ा। IG पंजाब वेल चे पंजाब की यवा इलाका हम नो गो एरिया जोड़वलो इजाजत न रेवर कड़े शेवे इमरान खान द वारंट पर तामील के सख्त मुजाहिमत कड़े शेवरे पर पुलिस उकाणी वरवली शिविदी और वदानु तहम जियान रसवली शेवरे। IG पंजाब वेल चे जदीद टेक्नोलॉजी पर मरस्ता शरखो अनासरो फहरिस्त तैयार कड़े शेवो दे शरखो अनासर गिरफ्तार लपारा मंग जमान पार्क तलिव लेडी पुलिस एहलकारानु सरा मंगा जमान पार्क रसीदलिव
په رسیدلو هلته د سخت مزاحمت سره مخ شو. آی جی پنجاب وویل چې په پولیسو د پېټرولو بمونه ویشتل شوي دي او د فایرینګ اوازونه هم اوریدل شوي دي. دوی دا هم وویل چې یو بې ګناه تن به هم نشي ګرفتارولی. د قانون د حکمرانۍ یقیني کولو او د انصاف تقاضې به پوره کولی شي. آی جی پنجاب زیاته کړه چې په صوبه کې د انتخاباتو اعلان شوی دی. موږ د الیکشن کمیشن او عدالتي حکم منلو پابند یو. اوس بولیټن کې